الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى من بعد. وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگوں اور دوستو، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی آیت اور حدیث پاک کی تلاوت کی ہے. انہی کی روشنی میں آج آپ حضرات کے سامنے محرم اور شہادت کے بارے میں کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ صحیح بات کرنے کی اور ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے کچھ ایام، کچھ اوقات ایسے رکھے ہیں کہ جن کی فضیلت دوسرے ایام اور اوقات کے مقابلے میں بڑھی ہوئی ہے. جیسے کہ ہم اور آپ دیکھیں، اللہ رب العزت نے رمضان مبارک کا مہینہ رکھا. اس پورے مہینے کو اللہ رب العزت نے بہت ہی برکتوں والا، رحمتوں والا، عظمتوں والا اور مغفرت والا اللہ تعالیٰ نے مہینہ بنایا. اسی طرح ہم اور آپ دیکھیں، اللہ رب العزت نے ذی الحجہ کے شروع کے جو 10 دن رکھے. اللہ رب العزت نے ذی الحجہ کے شروع کے جو 10 دن ہیں، یہ بھی بڑی فضیلت والے، عظمت والے اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کو بنایا. انہی ایام میں سے، انہی اوقات میں سے ایک دن اللہ رب العزت نے عاشورے کا بنایا، جسے ہم اور آپ 10 محرم الحرام کہتے ہیں. محرم الحرام کا 10واں دن جسے ہم اور آپ کہتے ہیں. یہ تو محرم الحرام میں کوئی بھی عبادت کی جائے، ساری عبادتیں باعث اجر و ثواب ہیں. لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر محرم کے مہینے میں روزے رکھنے کی ترغیب دلائی ہے. حدیث پاک کے اندر محرم الحرام کے مہینے میں روزے رکھنے کی ترغیب دلائی گئی ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا: افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان مبارک کے مہینے کے بعد سب سے افضل نفلی روزے جو ہیں وہ جو محرم الحرام کے مہینے کے روزے ہیں. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم الحرام کے روزوں کے ثواب کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من صام یوما من المحرم فلہ بکل یوم 30 یوما، کہ جو شخص محرم الحرام کے ایک دن کا روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک مہینے روزہ رکھنے کے برابر اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں. فلہ بکل یوم 30 یوما. تو حدیث پاک کے اندر روزے رکھنے کی محرم الحرام کے مہینے میں ترغیب دی گئی ہے. اور خاص طور پر یہ محرم الحرام کا جو 10واں دن ہوتا ہے، جسے عاشورے کا دن کہا جاتا ہے، یہ جو 10واں دن اللہ رب العزت نے بہت ہی ممتاز دن بنایا اور بہت ہی فضیلت والا دن بنایا ہے. اور اس کی جو فضیلت ہے، اس کی جو عظمت ہے، یہ جو بہت پہلے سے چلتی چلی آ رہی ہے. اور اس 10ویں دن میں، محرم الحرام کے 10ویں دن کے اندر روزے رکھنے کی بڑی فضیلت حدیث پاک کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہودی جو لوگ ہیں وہ جو 10 محرم الحرام کو روزہ رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، معلوم کیا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 10 محرم الحرام کو فرعون کے ظلم سے نجات عطا فرمائی تھی، اس لیے ہم اس کی یادگاری کے طور پر، اس کی شکر گزاری کے طور پر کیا رکھتے ہیں؟ ہم روزہ رکھتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نحن احق واولی بموسیٰ منکم، یعنی ہم جو موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں، ہم اس کے زیادہ حقدار ہیں. حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا
خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور صحابہ سے فرمایا کہ تم بھی روزہ رکھو۔ صحابہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دن کی تو یہودی کیا کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آئندہ سال ہوگا تو 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا۔ لیکن پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آئندہ محرم الحرام کا مہینہ کیا ہوا نصیب نہیں ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، ایک حدیث ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صوموا یوم عاشوراء وخالفوا فیہ اليہودا، صوموا قبلہ یوما او بعدہ یوما، کہ عاشورے کے دن کا روزہ رکھو، یعنی 10 محرم الحرام کے دن کا روزہ رکھو، اور اس روزے رکھنے میں یہودیوں کی مخالفت کرو۔ وخالفوا فیہ اليہودا وصوموا قبلہ یوما او بعدہ یوما، اور 10ویں تاریخ کے ساتھ 9ویں تاریخ کا روزہ رکھ لو، یا 10ویں تاریخ کے ساتھ 11ویں تاریخ کا روزہ رکھ لو، یعنی ایک دن پہلے کا روزہ رکھ لو یا ایک دن کے بعد کا روزہ رکھ لو۔ اس لیے علماء کرام جو فرماتے ہیں کہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھے تو اس کے لیے افضل اور بہتر یہ ہے کہ 9 کا روزہ رکھ لے یا 10 کے ساتھ 11 کا روزہ رکھ لے، 2 دن روزہ رکھ لے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کی فضیلت کے بارے میں، ثواب کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص عاشورے کا دن کا روزہ رکھے، 10 محرم الحرام کا روزہ رکھے، تو اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال کے گزشتہ گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ 1 سال میں پچھلے سارے گناہ اللہ تعالیٰ اس روزے کی برکت سے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اس محرم الحرام میں روزے رکھنے کی کیا ہے، حدیث پاک کے اندر ترغیب دی گئی ہے۔ اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، روزے رکھنا چاہیے، اور خاص طور پر یہ جو 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنا چاہیے، عاشورے کا دن کا 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنا چاہیے، اور اس کے ساتھ 9 کا ملا لیں یا پھر اس کے ساتھ 11 کا روزہ ملا لیں، 9 10 یا 10 11 کا روزہ رکھیں۔ تو ہم اور آپ ان باتوں کو اگر دیکھیں تو ہمیں اور آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو محرم الحرام کا جو یہ دن ہے، یہ جو پہلے ہی سے عظمت والا دن ہے، اس کی فضیلت جو ہے پہلے ہی سے چلتی چلی آ رہی ہے، پہلے ہی سے یہ کیا ہے، تقدس والا دن ہے۔ اس کی جو عظمت فضیلت ایسا نہیں ہے کہ بعد میں ظاہر ہوئی ہو، پہلے ہی سے یہ عظمت والا مہینہ اور عظمت والا دن چلتا چلا آ رہا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی، اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ 10 محرم الحرام کو ہم سب کے پیارے امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی چہیتے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ بھی، مظلومانہ شہادت کا واقعہ بھی 10 محرم الحرام کو پیش آیا۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے، بلکہ ہر مسلمان کو یہ چاہیے، اور ہر مسلمان کے اوپر یہ لازم ہے، ضروری ہے کہ وہ کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے محبت کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھر والے ہیں، اہل بیت ہیں، ان سے کیا محبت کرے، دلی محبت کرے۔ خاص طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نواسے ہیں، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے کیا ہے، دلی محبت رکھے۔ یہ ہر ایمان والے کے کیا ہے، لازمی اور ضروری ہے۔ اس لیے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام اور مرتبہ ہے، وہ بہت اونچا مقام اور مرتبہ ہے، اور ان کے مقام اور فضیلت عظمت کے لیے، مقام اور مرتبے کے لیے صرف اتنی بات کافی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، نواسے رسول ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری ایسی باتیں حضرت حسین اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بیان فرمائی، جس سے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت، مقام اور مرتبہ کا پتہ چلتا ہے۔ چنانچہ جس بات کے اندر آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحسن والحسین ابنایا ومن احبہما احبنی ومن احبنی احبہ اللہ ومن احبہ اللہ دخلہ الجنہ۔ یہ حسن اور حسین یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، جنہوں نے
ان دونوں سے محبت کی، جس نے ان دونوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے گا، اور جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ تو گویا کہ ان سے محبت کرنا جنت کو حاصل کرنے کا، جنت میں داخل ہونے کا کیا ہے؟ یہ سبب ہے، یہ علامت ہے۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، یہ حسن اور حسین یہ نوجوان جنت کے کیا ہوں گے؟ سردار ہوں گے۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، آپ کے ساتھ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ایک کندھے پر حضرت حسن دوسرے کندھے پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی حضرت حسن کا بوسہ لیتے، کبھی حضرت حسین کا بوسہ لیتے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنی زیادہ محبت فرماتے تھے اپنے نواسوں سے، اس لیے ہر ایمان والے کے ذمہ لازمی ہے کہ کیا کرے کہ وہ اہل بیت سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے، خاص طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں سے کیا ہے؟ دلی محبت اور دلی محبت کا تعلق رکھ کے دلی محبت کرے آپ سے۔ اور اللہ رب العزت کا یہ کرنا ایسا ہوا، اللہ رب العزت کی مرضی ہوئی کہ 10 محرم الحرام کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ لیکن ہم نے اور آپ نے، بلکہ ہم اور آپ دیکھیں کہ اسلامی تاریخ کو ہم اور آپ دیکھیں، اسلامی تاریخ کے اندر بہت سارے ایسے واقعات پیش آئے ہیں اور بہت ساری عظیم ہستیوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کے خاطر، اسلام کی سربلندی کے خاطر اپنی جان کا نذرانہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا، لیکن ہم اپنی مجلس میں ان حضرات کا تذکرہ نہیں کرتے، ان شہیدوں کا ہم اور آپ اپنی مجلس میں تذکرہ نہیں کرتے۔ ہمیں ان شہیدوں کا بھی تذکرہ کرنا چاہیے، ان لوگوں کا بھی تذکرہ کرنا چاہیے جنہوں نے دین کے خاطر، دین کی سربلندی کے خاطر اپنا جان، اپنا سب کچھ قربان کر دیا اور شہادت کا مرتبہ انہوں نے پایا۔ آج جو شیعہ حضرات جو ہیں، جو شیعہ زندگیت رکھتے ہیں، انہوں نے اس طرح اس کو عام کیا کہ گویا کہ اسلامی تاریخ کے اندر اس کے علاوہ شہادت کا کوئی واقعہ پیش ہی نہیں آیا، صرف اور صرف اسلامی تاریخ کے اندر ہی ایک شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ یقیناً حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آنا ہمارے لیے تکلیف کا باعث ہے، ہمارے لیے رنج کا باعث ہے، اور ان کا مقام اور مرتبہ وہ ہے کہ ایک بڑے سے بڑا بھی کوئی شخص بھی ان کے پیر کی دھول کے برابر نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہمیں اور آپ کو ان کی جو تذکرے کے ساتھ ساتھ، ان کی شہادت کے ساتھ ساتھ ہمیں جو اور آپ کو مسلمانوں کو اور بھی جو عظیم شہید ہیں جنہوں نے دین کے خاطر قربانیاں پیش کی، ہم اپنی مجلس میں ہمیں ان کا بھی تذکرہ کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر ہم اور آپ دیکھیں غزوہ احد کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اور انہیں تو بہت ہی مظلومانہ طریقے پر شہید کیا گیا۔ شہادت کے بعد دشمنوں نے ان کے ساتھ، ان کے جسم کے ساتھ یہ معاملہ کیا کہ ان کے ناک کان کاٹ دیے، ان کے پیٹ کو چاک کر دیا، ان کے سینے کو چاک کر دیا۔ اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت رنج ہوا، بہت تکلیف ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی چہیتے چچا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شہید الشہداء حمزہ، کہ قیامت کے دن جو شہیدوں کے سردار ہوں گے وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ تو ہمیں اپنی مجلس میں ان کا بھی تذکرہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح ہم اور آپ دیکھیں کہ بیر معونہ کا واقعہ دیکھیں کہ ایک شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا کہ ہمارے ساتھ آپ کو صحابہ کو بھیج دیجیے تاکہ وہ جا کر دین کی تبلیغ کرے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ، انصار صحابہ کو ان کے حوالے کر دیا، اور وہ تمام کے تمام صحابہ جو 70 صحابہ تھے، وہ تمام کے تمام 70 صحابہ حافظ اور قاری تھے۔ ان کو اس نے لے جا کر
جو بیر معونہ کے ایک مقام ہے ان پر وہاں جا کر ان کو بہت ہی سخت دلی کے ساتھ مظلومانہ طریقے پر شہید کر دیا گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غم ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 دن تک قنوت نازلہ پڑھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہوں نے ان کو شہید کیا ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا بھی فرمائی۔ تو ہمیں اپنی مجلس میں ان کا بھی تذکرہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح اور آپ دیکھیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غزوہ موتہ کے اندر دشمنوں نے دونوں بازو کاٹ دیے، پھر بھی انہوں نے اسلام کے جھنڈے کو گرنے نہیں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان سے بہت ہی خاص تعلق تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جو جعفر کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ فرشتوں کے ساتھ اڑ رہے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو ایسے لوگوں کا، ایسے صحابہ کا بھی کیا تذکرہ کرنا چاہیے اپنی مجلسوں کے اندر۔ اسی طرح ہم آپ دیکھیں کہ یقوم محرم الحرام کو خلیفہ دو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ اسی طرح ہم آپ دیکھیں کہ 18 ذی الحجہ کو خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا المناک واقعہ پیش آیا، اور باقیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انتہائی مظلومانہ طریقے پر شہید کر دیا۔ ہم اور آپ اگر ان کے واقعے کو پڑھیں، ان کی شہادت کے واقعے کو پڑھیں تو شاید کوئی ایسا ہو جس سے آپ سے آنسو جاری نہ ہو جائیں۔ تو ہمیں ان کی بھی شہادت کا تذکرہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح ہم اور آپ دیکھیں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد خلیفہ چاروں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوفہ کے اندر ایک ابن ملجم نے، خارجی نے، فجر کے وقت سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فجر سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر سر کے اوپر وار کیا، جس کی وجہ سے 3 دن کے بعد 21 رمضان مبارک کے مہینے کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ تو ہم اور آپ دیکھیں کہ اسلام کے اندر صرف اور صرف اسلام کی تاریخ کے اندر ایک شہادت کا واقعہ نہیں پیش آیا، بلکہ اسلام کی تاریخ جو ہے عظیم شہیدوں کی قربانی سے کیا بھری پڑی ہے۔ اس لیے ہمیں جو موقع موقع کیا ہے اپنی مجلسوں کے اندر، اپنے گھروں کے اندر، اپنے مطالعے کے اندر، کتابوں کے ذریعے سے، علماء سے سن کے ہمیں اور آپ کو کیا ہے ان کے بارے میں جاننا چاہیے، ان کی شہادتوں کو بھی ہمیں اور آپ کو کیا جاننا چاہیے، تاکہ ہمیں اور آپ کو پتہ چلے کہ اسلام کے خاطر کن کن لوگوں نے کیسی کیسی قربانی پیش کی۔ آخر میں بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو شہادت کا جو مقام اور مرتبہ بنایا ہے، یہ شہادت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بلکہ بہت ہی بڑا مقام اور مرتبہ ہے، بہت ہی عظمت والا مقام اور مرتبہ ہے۔ اور جو شہید ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ جو اللہ رب العزت کے راستے میں شہید ہو گئے ہیں ان کو تم مردہ مت سمجھو۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، تو جو شہید ہو جاتے ہیں وہ کیا ہے، وہ ہماری نظروں میں تو یہ لگتا ہے کہ، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ کیا ہوتے ہیں، زندہ ہوتے ہیں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، بلکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ کیا زندہ ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق عطا کیا جاتا ہے۔ تو ہم اور آپ دیکھیں کہ اگر کسی مسلمان کے یہاں ایک ادنا سے ادنا مسلمان ہے، اس کے یہاں اگر کسی کی وفات ہو جائے تو کوئی بھی اس بات کو پسند نہیں کرتا ہے کہ نوحہ کیا جائے، کوئی بھی اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ رویا چیخا جائے، چلایا جائے، یا اپنی گریبان کو پھاڑا جائے، یا جو اپنے سینے کو پیٹا جائے۔ اگر کوئی ادنا شخص بھی اس کام کو انجام دیتا ہے تو فوراً ایک معمولی انسان بھی فوراً اس کو کیا کرتا ہے، روک دیتا ہے۔ وہ بھی غلط سمجھتا ہے کہ یہ رونا چلانا اور سینہ پیٹنا یا مجلس کے اوپر کیا ہے بہت تیز چیخ کر رونا، اپنی گریبان کو پھاڑنا، یہ کیا ہے، صحیح نہیں ہے۔ یہ جو عقل کے نظریہ سے دیکھے تب بھی صحیح نہیں ہے، اور اسلام کے اندر بھی ان تمام چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ جب ہم اور آپ دیکھیں کہ ایک ادنا شخص کے وفات پر ہی ہم اور آپ برا سمجھتے ہیں، تو ایک شہادت کے وہ شخص جس نے شہادت کے عظیم مرتبے کو پایا ہے اور اللہ تعالیٰ کے یہاں کیا ہے وہ زندہ ہے، بل احیاء عند ربهم یرزقون،
تو اس کے لیے ہمارے لیے ماتم کرنا، اس کے لیے ہمارے لیے نوحہ کرنا، اس کے لیے ہمارے لیے ڈھول تاشے بجانا، اس کے لیے ہم کیا کریں اپنے گریبان کو چڑھ کے اپنے سینے کو پیٹے اور اس طرح کی کیا کریں کام کرے، یہ کیا ہے شریعت کی نظر میں بھی کیا ہے برا ہے اور غلط ہے، اور ہم اور آپ اپنی عقل سے سوچیں تو عقل کی نظر میں بھی کیا ہے یہ کیا برا اور غلط ہے۔ اس لیے ہمیں کرنا کیا چاہیے، ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم اپنی مجلسوں کے اندر شہیدوں کا تذکرہ کریں، موقع موقع جو شہداء گزر گئے ان کا تذکرہ کریں، اور پھر کیا کریں کہ ایصال ثواب کریں ان کے لیے، ان کو جو ثواب کا حق ہے قرآن پڑھیں، ذکر کریں، تسبیح پڑھیں، اور اس کا ثواب کیا ہے ان کو پہنچائیں، اور ان سے جو ان کے واقعے سے جو عبرت حاصل ہو اس کو کیا ہے ہم اپنی زندگی کے اندر لانے کی کوشش کریں۔ ہم اور آپ دیکھیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کے خاطر اپنی جان بھی قربان کر دی، اپنے عزیز و اقارب کو بھی قربان کر دیا، سب کو قربان کر دیا، لیکن دین کے خاطر کیا وہ پیچھے نہیں ہٹے، استقامت وہ کیا ہے قائم رہے، اور انہوں نے اس حال میں بھی کیا ہے نماز کو قضا نہیں کیا۔ تو یہ تھی محرم الحرام اور شہادت سے متعلق کچھ باتیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی دنیا سے شہید گزر گئے ہیں ان تمام لوگوں کو ہماری طرف سے بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بدعات خرافات اور جو رسومات ہیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔